بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عمیر بن وہب غزوہ بدر کے چند ہی دنوں کے بعد صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عمیر قریش کے انتہائی خبیث انسانوں میں سے تھے۔ یاد رہے کہ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام وہب تھا اور آگے ان کے بیٹے کا نام بھی وہب تھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بے حد اذیتیں پہنچائی تھیں، اور مسلمانوں کو قیام مکہ کے زمانہ میں عمیر بن وہب کی وجہ سے بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جنگ بدر میں عمیر بن وہب کا بیٹا وہب بن عمیر جنگ کے دوران مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار کیے جانے والے قیدیوں کے ساتھ گرفتار کیا جا چکا تھا۔ عمیر بن وہب اور ایک سردار صفوان بن امیہ یہ دونوں آپس میں خانہ کعبہ میں بیٹھ کر جنگ بدر کا تذکرہ کر رہے تھے، جس میں ان کے 70 آدمی قتل کر کے کنویں میں ڈالے گئے تھے، جس کی ان کو بہت تکلیف پہنچی تھی۔ صفوان بن امیہ نے کہا، اللہ کی قسم، ان مقتولین کے بعد اب زندگی بہت تلخ ہے۔ عمیر نے کہا، بے شک تم صحیح کہتے ہو، اگر مجھ پر ایسا قرضہ نہ ہوتا جس کی ادائیگی کا فی الحال میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں، نیز میرے پیچھے میرے بال بچوں کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہوتا، تو ابھی میں سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتا اور ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیتا۔ میری تو وہاں جانے کی ایک معقول وجہ بھی ہے کہ میرا بیٹا ان کے ہاں قیدی ہے۔ صفوان بن امیہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور کہا، تمہارے کل قرضہ کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، اور تمہارے بچوں کی پرورش میرے بچوں کے ساتھ ہوگی۔ میں ان کی اس وقت تک پرورش کروں گا جب تک وہ زندہ رہیں گے، اور اس وقت تک میں ان کی پرورش سے عاجز نہ آؤں گا۔ عمیر بن وہب نے کہا، اچھا، اس راز کو اپنے اور میرے درمیان پوشیدہ رکھنا۔ صفوان بن امیہ نے کہا، ایسا ہی کروں گا۔ عمیر بن وہب نے اپنی تلوار کو تیز کرنے اور زہر میں بجھانے کا حکم دیا، چنانچہ تلوار زہر آلود کی گئی اور یہ وہاں سے مدینہ آ گیا، اور ادھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چند مسلمانوں میں بیٹھے ہوئے غزوہ بدر کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اللہ پاک کی نوازش کا، اس کی کرم فرمائی کا اور اپنے دشمنوں پر فتح یابی کا جو اللہ نے دکھلائی تھی، اس کا تذکرہ چھیڑ رکھا تھا۔ اچانک سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر عمیر بن وہب پر پڑی، جس نے اپنی اونٹنی کو مسجد نبوی کے سامنے بٹھایا اور اس نے اپنی تلوار کو اپنے کندھے پر لٹکایا ہوا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ کتا خدا کا دشمن عمیر بن وہب شر و فساد کے لیے آیا ہے۔ یہ وہی ہے جس نے یوم بدر میں لڑائی کی آگ بھڑکائی تھی اور ہمارے لیے قوم کو جمع کیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ اللہ کا دشمن عمیر بن وہب تلوار لٹکائے ہوئے آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انصاری ساتھیوں سے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ، اور اس خبیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری طرح حفاظت رکھنا، مجھے اس کی طرف سے اطمینان نہیں۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمیر بن وہب کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، اے عمر، اسے چھوڑ دو، اور عمیر سے کہا، قریب آ کر بیٹھو۔ چنانچہ عمیر قریب آ کر بیٹھ گیا اور کہا، انعم صباحا، یعنی صبح بخیر۔ زمانہ جاہلیت کا سلام یہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمیر،
اللہ پاک نے ہم کو ایک ایسے سلام کے ساتھ نوازا ہے جو تمہارے سلام سے کئی درجے بہتر ہے، اور وہ سلام اہل جنت کا سلام ہے۔ عمیر نے کہا اللہ کی قسم اے محمد، میرے لیے تو یہ ایک نئی بات ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمیر، کس غرض سے آنا ہوا؟ عمیر نے کہا میں تو اپنے اس قیدی کے لیے آیا ہوں جو آپ کے ہاں گرفتار ہے کہ آپ اس کے بارے میں احسان اور کرم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا پھر یہ تلوار گلے میں کیسی ہے؟ عمیر نے کہا خدا ان تلواروں کا برا کرے، ان تلواروں سے ہمیں پہلے کیا فائدہ ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا صاف صاف کہو کس ارادہ سے آئے ہو؟ عمیر نے کہا کہ محض یہی غرض تھی جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اور صفوان بن امیہ نے حتیم میں بیٹھ کر قریش کے ان 70 آدمیوں کا جو بدر کے کنویں میں ڈالے گئے تھے ذکر کیا تھا، تو تو نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مجھ پر قرض اور بال بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں یہاں سے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ نعوذ باللہ۔ صفوان بن امیہ نے تمہارے قرضہ اور بال بچوں کی ذمہ داری لی تھی، اس وجہ سے کہ تم مجھے قتل کر دو، مگر اللہ تمہارے اور تمہارے اس ارادے کے درمیان حائل ہے۔ یہ سنتے ہی عمیر نے گواہی دی کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو چیز ہمارے سامنے آسمان کی خبروں سے لاتے تھے اور جو کچھ آپ پر وحی اترتی تھی ہم ان سب کی تکذیب کیا کرتے تھے، اور یہ تو ایک ایسا قصہ ہے کہ جس میں سوائے میرے اور صفوان کے کوئی موجود نہیں تھا۔ پس اللہ کی قسم مجھے یقین آ گیا کہ اس بات کی اطلاع دینے والا آپ کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ اس اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کے لیے حمد و ثنا ہے جس نے ہمیں سلام کی ہدایت دی اور مجھے اس راستے پر لگایا۔ اس کے بعد سچے دل سے حق کی شہادت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم سے فرمایا اپنے بھائی عمیر کو دین کی باتیں سکھا دو اور قرآن پاک کی تعلیم دو، ان کے قیدی کو چھوڑ دو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ایسا ہی کیا۔ سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے نور کو بجھانے کی انتہائی زیادہ کوشش کی تھی، اور جو لوگ اللہ کے دین پر تھے میں نے انہیں بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ میں پسند کرتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں مکہ جا کر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلاؤں اور اسلام کی دعوت دوں۔ شاید اللہ پاک اہل مکہ کو ہدایت دے۔ اگر انہوں نے میری بات نہ مانی تو میں ان کو دین کے بارے میں اعزار رسائی میں کوئی کسر نہ چھوڑوں گا، جس طرح میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو ان کے دین کے بارے میں تکلیفیں پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور یہ مکہ پہنچ گئے۔ ادھر صفوان نے ان کے مکہ سے نکلنے کے بعد ہی ڈول پیٹ دیا کہ اے لوگو، چند ہی دنوں کی بات ہے، تم لوگوں کو میں ایک ایسی بشارت دینے والا ہوں جو تمہیں جنگ بدر کی ساری مصیبتیں بھلا دے گی۔ اور صفوان آنے والے سواروں سے عمیر کی خبر پوچھا کرتا تھا۔ ایک دن ایک سوار نے عمیر کے اسلام لانے کی خبر سنا دی تو صفوان نے قسم کھا لی کہ عمیر سے زندگی بھر بات نہ کروں گا اور کبھی عمیر کو میری جانب سے کوئی نفع نہ پہنچے گا۔ جب سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ واپس تشریف لائے، اسلام کی دعوت و تبلیغ میں لگ گئے، اور جس نے اس بارے میں ان کی مخالفت کی اسے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ ان کی کوششوں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ بعد میں آنے والی خاص انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔